یہ تجدید احیاء جس کو کہتے ہیں، تجدید احیاء، دین کو تازہ کرنا اور سرینو اس کو صحیح شکل میں پیش کر دینا، یہ ہے تجدید احیاء. تر و تازہ کر دینا دین کو، یہ ہے تجدید احیاء. تو اس کا تعلق عملی خدمات سے. اور آفتاب و ماہتاب ہونا، اس کا تعلق علمی برتری سے. تو علم حیثیت سے وہ واقعی آفتاب تھے، اپنی نظیر آپ تھے، مگر دین کے لیے جو خدمت ہوئی ہے وہ مجدد الفیضان نے لکھی ہے. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، زبردست کتابیں ہیں، وہ بھی ایک طرح کی خدمت ہے، مگر میدان والا کوئی کام انہوں نے نہیں کیا. مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے، انہوں نے وہ کام کیا علماء کو کے لیے کیا، طلباء کے لیے کیا، مدرسوں کے لیے کیا، اور زبردست کتابیں لکھی لاجواب. مگر میدان عمل میں مجدد الفسانی نے مقابلہ کیا، اکبر کا مقابلہ، جہانگیر کا مقابلہ، ان کی گمراہیوں کا مقابلہ. یہ کام زبردست ہو گیا. جنات جنت میں جائیں کیا؟ کیا لے جانا آپ چاہتے ہیں کیا؟ جنات جو ہیں ان کے لیے دو روایتیں ہیں. جنت ٹھکانہ صرف انسانوں کا ہے، جناتوں کا ٹھکانہ جنت نہیں. مگر جو ایمان والے جنات ہیں، جنات کے بارے میں دو مسلک ہیں، دو خیال رکھیے گا. ایک یہ ہے کہ جو مومن جنات ہیں وہ جنت میں ان کی رہائش تو نہیں ہوگی، جنت تو صرف انسانوں کے لیے، اس لیے کہ رسول نذیر ساری کائنات کے لیے ہے، بشیر صرف انسانوں کے لیے. جہنم سے ڈریں گے للعالمین نذیرا، اور بشیر صرف انسانوں کے لیے، بشارت. تو جنت صرف انسانوں کے لیے. ہاں یہ ہوگا کہ جنت کے باہر ان کے خیمے ہوں گے، اس میں یہ جنات رہیں گے ایمان والے، اور جنت میں سیر و تفریح کی ان کو اجازت ہوگی. ایک قول یہ ہے، اور ایک یہ کہ انہیں فنا کر دیا جائے گا، نہ جنت نہ جہنم. یعنی ان کے اعمال صالحہ کے یہی اجر ہے کہ ان کو جہنم سے بچا لیا. یہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ آگ سے بنے، ہاں تو جہنم میں ان کو کیا ہاں فرق ہے؟ نہیں فرق پیدا ہوتا ہی نا. یہ ضروری نہیں کہ جو جس سے بنے وہ اس سے اس کو تکلیف نہ. آپ مٹی سے بنے ہیں، مگر مٹی کے ذریعے آپ کو تکلیف دی جا سکتی ہے، مٹی کی مار آپ پر پڑ سکتی ہے، وہ الگ بات ہے. اور یہ بات یہ ہے کہ ٹیمپریچر حرارت کی بات ہوتی ہے نا. آپ آگ سے بنے، اس سے زیادہ حرارت، اس سے زیادہ ٹیمپریچر، تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ان میں کیا ہے، آتشی مادے زیادہ، تو سزا تو ہوگی. جو جنات کافر ہیں ان کو تو سزا ہوگی، جہنم میں سزا ہوگی. کہ جنات یہاں رہیں گے کہ وہاں رہیں گے، ابھی کہیں بھی رہیں گے، ہم سے مطلب سمجھا. یعنی ہماری زندگی سے اس سوال پہ تعلق ہے. یہ اس سوال اس طرح کا ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ ہم چاند پہ نماز کیسے پڑھیں گے. میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا عمر کی کا نا، عمر کی دوسری بات، وہ تو ایک الگ چیز ہے، اپنی معلومات میں اضافے کے لیے. کوئی شیخ صاحب نے جو پوچھا کہ جنت میں رہیں گے جہنم میں رہیں گے، ویسے ان کی عمریں بہت زیادہ. اور اب دیکھیے اس میں قوم جن ہی کا تو ایک فرد ہے جس کو ابلیس صاحب کہتے ہیں، آج تک ہے عمر ہوا. اس کی عمر دیکھیے جب سے پیدا ہوا آج تک. ایسا جن تو کوئی ہو سکتا ہے نبی کریم جس نے زیارت کی ہو. ہاں ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہوا، ایسے جن ہو سکتے ہیں. حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ملاقات کی، اور ان کا قصہ ایسا ہو گیا کہ ایک سانپ کو مار دیا انہوں نے،
جب مار دیا اتفاق سے وہ جن قوم جن سے اور سانپ کی شکل میں تو مار دیا اس کو. اب یہ مقدمہ وہاں جن کے بادشاہ کے پاس پہنچا, اٹھا لے گئے جن حضرت شیخ کو اس دربار میں بادشاہ نے. مگر یہ بڑا احترام اس نے ان کا کیا, بہت زبردست عالم دین تھے شیخ عبدالعزیز مدنی. انہوں نے کہا آپ نے کیوں قتل کر دیا؟ کہا دراصل یہ ایک موذی اور خطرناک جانور کی شکل میں تھا, اور سرکار نے کہا ہے کہ اقتل الموذی قبل الایذا, موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے قتل کر دو. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اپنے ہمارے درمیان میں کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کے رسول سے یہ سنا؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں ہم نے سنا. ایک جن نے کہا ہم نے سنا. شیخ کو بڑی عزت کے ساتھ واپس کیا. شیخ نے اس کی زیارت کی جس نے رسول کو دیکھا اور ہمیشہ فخر کرتے تھے کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا, ایک ایسے کو دیکھا جو جس نے سرکار کی زیارت کی. تو یہ تو ایسا ہو سکتا ہے, بڑی عمریں ہوتی ہیں ان کی. یہ اسماعیل دہلوی ان کا بھتیجا تھا. کیسے دیکھو اس کو آپ مت چھوڑیے. قصہ یہ ہے نہ باپ دیکھے نہ بھی, خدا کی توفیق. آپ سوچیں تو حیران, صحابی رسول, کاتب وحی الہی حضرت امیر معاویہ, کیا سوچے کیا اونچا ان کا مقام. اور بیٹا یزید, تو یہ ضروری نہیں کہ بڑے باپ کا بیٹا بھی بڑا ہو. اور مان لے چلو آپ کے حضرت سعد ابن وقاص عشرہ مبشرہ غزوہ احد میں سرکار کے سامنے سپر بنے ہوئے تھے, اور یہ وہ صحابی تھے جن کے لیے سرکار نے کہا فدا کا بھی امی علم یا سعد, اے سعد تیر چلاؤ تم پر, میرے ماں باپ قربان. ایسے اور ان کا بیٹا ابن سعد حضرت امام حسین کے مقابلے میں, اہل بیت کے مقابلے میں